خیرپور ڈاہا میں مسافروں کے انتظار گاہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہریوں نے اعلیٰ افسران سے مسافر گاہ کو فوری تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں آصف عوان سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں احمد پور شرقیہ کے نوائی علاقے خیرپور ڈاہا میں۔ ایک یہاں پہ جو مسافروں کی انتظار گاہ بنائی گئی تھی، اس کی حالت خستہ حالی کا شکار پیش کر رہی ہے اور اس کی چھتوں کا سامان بھی جو ہے نا چوری کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ بھائی بتائیے گا، یہ مسافروں کے انتظار گاہ بنائی گئی تھی، یہاں پہ کیا مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیں، میں گزارش کروں گا جو یہاں کی مقامی انتظامی ہے ان سے کہ یہ کافی عرصہ دراز سے پہلے موجود تھا۔ اب اس کی لوگوں نے چھت بھی توڑ لی ہے، دروازے بھی نہیں ہیں اور بیٹھنے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ یہاں کی سواریاں جو ہے نا وہ شریف بھی جاتی ہیں، جلال پور بھی جاتی ہیں۔ لیڈیز خاص طور پر جب یہاں آتی ہیں تو ان کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ لوگوں کے دکانوں میں چلی جاتی ہیں۔ تو لیکن میں حکومت سے اور مقامی انتظامیہ سے اپیل کروں گا کہ اس کو فوراً جو ہے نا اس کا نوٹس لیں، اس کو بنوا دیا جائے۔ جہانیہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ صدارتی نظام کی کوئی حقیقت نہیں، ایک غبارہ ہے جس کی جلد ہوا نکل جائے گی۔ جنوبی پنجاب صوبہ 70 کی دہائی سے زیر بحث ہے، مگر تحریک انصاف اسے بنانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ 5 مرتبہ پی پی اور 4 دفعہ نون لیگ نے حکومت کی، مگر جنوبی پنجاب صوبہ نہ بن سکا۔ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے۔ عمران خان کی مشاورت سے 2/3 اکثریت کے لیے بلاول اور شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو جنوبی پنجاب صوبے کے لیے مل کر بل اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ سی پیک منصوبہ سست روی کا شکار نہیں ہے اور نہ کوئی جھول ہے۔ کورونا کی وجہ سے ترجیحات تبدیل ہوئیں۔ 70 کی دہائی سے زیر بحث ہے نا۔ پہلی دفعہ 1962 میں بات ہوئی، 5 مرتبہ پیپلز پارٹی حکومت میں رہی، 4 دفعہ نون لیگ حکومت میں رہی، نہ ہو سکا نا۔ تحریک انصاف پہلی حکومت ہے جس نے اس کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ کس طرح؟ منشور کا حصہ بنائے، اس منشور کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کی عوام کے پاس گئے، جنوبی پنجاب کی عوام سے مینڈیٹ حاصل کیا، اس مینڈیٹ کی بنیاد پر اصلاحات کی۔ جو انتظامی اقدامات ہم اٹھا سکتے تھے ہم نے اٹھا لیے۔ اب صوبے کی شکل کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے۔ اس اکثریت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، دونوں کو خط لکھا ہے اپنے چیئرمین کی مشاورت سے، عمران خان صاحب کی مشاورت سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کی خواہش ہے تو آئیے مل کر ایک متفقہ بل مرتب کرتے ہیں، اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب ایک حقیقت بن جائے گی۔ مسلم لیگ نون سعودی عرب کے نائب صدر چودھری ثقلین گجر کی 8 ماہ اور قائم مقام صدر جدہ باڈی میاں رضوان کی 3 ماہ بعد پاکستان سے سعودی عرب واپسی کے موقع پر پارٹی سینئر قیادت چودھری اکرم گجر، چودھری فاروق انجم اور چودھری عباس کی جانب سے عشائیہ دیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان اور ذمہ داران بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر میاں رضوان نے سینئر قیادت کو پاکستان میں اپنے دورے کے دوران پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں کے حوالے سے سب کو آگاہ کیا۔ پاک پتن میں خراب سڑک اور پھسلن کی وجہ سے کیری ڈبہ بے قابو ہو کر سڑک کنارے کھڑے ٹرالر سے جا ٹکرایا۔ باپ بیٹا جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی اور جاں بحق افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ٹرالے کو تحویل میں لے کر ضروری کارروائی شروع کر دی۔ پاک پتن کے نواکی گاؤں فرید کوٹ میں این فلاحی تنظیم کے زیر انتظام 30 اجتماعی شادیوں کی تقریب مقامی مارکی میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں یتیم، غریب اور مستحق بچیوں کو جہیز کا مکمل سامان دیا گیا۔ اجتماعی شادی کی تقریب میں شامل تمام مہمانوں کو بہترین کھانے سے تواضع کی گئی۔ میاں سرفراز بٹو امیدوار MPA PP 191 نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکو ماڑی لک کے علاقے میں ڈیرا سے 3 بھینسیں اور 1 گائے نکال کر لے گئے۔ 3 ڈاکو دروازہ توڑ کر اندر آ گئے۔ FIR کا متن، ڈاکو نے رسیوں سے نصر حیات اور اس کے بیٹے کو باندھ دیا اور ساتھ والے کمرے کا تالا توڑ کر 3 بھینسوں اور 1 گائے نکال کر لے گئے۔ جب تک جانوروں کو دور نہیں لے گئے اس وقت تک 3 ڈاکو کمرہ میں ہی رہے۔ جانوروں کی مالیت 7 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کسان نصر حیات کا کہنا تھا کہ ہم غریب ہیں، ہمیں جانور تلاش کر کے دیے جائیں۔
IG اسلام آباد محمد حسن یونس کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. تھانہ نیلور اور بھارا کوہو پولیس نے 2 منشیات ڈیلرز کو گرفتار کر لیا. منشیات ڈیلروں میں محمد ریاض اور محمد اخلاق شامل ہیں. ملزمان کو قبضہ سے 2.5 کلو گرام سے زائد چرس برآمد. دونوں ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں. تھانہ بھارا کوہو پولیس کی ایک اور کارروائی ہوائی فائرنگ کرنے میں ملوث 2 ملزمان اسد اور شفیق کو گرفتار کر لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی کال پر جعفر آباد میں بھی کسان یکجہتی ریلی نکالی گئی. کسان ریلی کی قیادت بلوچستان کے صوبائی صدر سابق وفاقی وزیر میر چنگیز خان جمالی نے ٹریکٹر چلا کر کی. کسان ریلی میں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کثیر تعداد میں شامل کیے گئے. اس موقع پر سابق وفاقی وزیر پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر میر چنگیز خان جمالی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کی پالیسی کسان کش پالیسی ہے. حکومت نے زراعت شعبہ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ حکومت چینی آٹا تو کھا گیا، اب یوریا کھاد کا بحران پیدا کر دیا گیا. ابھی نہ سپورٹ پرائس ہے نہ کھاد کا ہے، تو زمیندار کاشتکار کہاں جائیں گے؟ جہاں 65-70% ہمارا سارا دار و مدار پاکستان کا زراعت کے اوپر ہے. اگر کسان بھائی مضبوط نہیں ہوں گے تو پاکستان کیسے چلے گا؟ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی اس کے ہدایات پر آج ہم کسان پر اور اپنے زراعت اور اپنے ایگریکلچر اپنے ہاریوں کے ساتھ یکجہتی منانے کے لیے آج ہم ان کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کھاد بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. چشتیاں شہر بھر اور دیگر مضافاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے کھاد کی عدم دستیابی پر اے آفس چشتیاں کے سامنے سراپا احتجاج ہو گئے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ مقامی انتظامیہ کھاد کی بلیک میں فروخت کے دھندے میں براہ راست ملوث ہے. اے سی آفس چشتیاں سے منظور نظر اور بڑے تاجروں کو نوازنے کے لیے پرچیاں دی جاتی ہیں. تمام احتجاجی مظاہرین نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ چشتیاں انتظامیہ کی بلیک میں کھاد کی منظور نظر لوگوں کو پرچیاں دینے اور کسانوں کو کھاد کی عدم دستیابی کا نوٹس لے کر ملوث کرداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. ملک بھر کی طرح جعفر آباد میں بھی انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی. 5 روزہ پولیو مہم کے دوران 1,44,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جس میں 84 ایریا انچارج، 350 موبائل ٹیمیں، 45 ٹرانزٹ پوائنٹ اور 8 بارڈر پوائنٹ شامل ہیں. ڈیرہ مراد جمالی ڈی سی چوک کے قریب ڈویژنل ڈائریکٹر ایجوکیشن عبدالنبی مگسی پر قاتلانہ حملہ، زخمی حالت میں اسپتال منتقل. صدر پولیس نے موقع پر ملزم کو دھر لیا. خانپور میں بلدیہ ملازم سرکاری مشینری فروخت کرتے پکڑا گیا. چوکیدار اسحاق مسن نے تفیل کالونی ڈسپوزل اور ماڈل ٹاؤن ڈسپوزل سے لاکھوں روپے کی مشینری چوری کی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی. ملزم کے خلاف 2 علیحدہ مقدمات درج کر لیے گئے. ننکانہ صاحب میں بسنے والی سکھ برادری نے بھارت کے شہر دہلی میں پولیس کی طرف سے گردوارہ کی بے حرمتی اور سکھوں کو گردوارہ کے اندر جانے سے روکنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. آئیں دیکھتے ہیں ننکانہ صاحب سے اس افسوسناک واقعے پر پنجابی سکھ سنگت کے چیئرمین سردار گوپال سنگھ چاولہ کا کیا کہنا ہے. کوہاٹ کچئی روڈ عدم تعمیر کے خلاف علاقہ عوام کا احتجاجی مظاہرہ. کوہاٹ پارا چنار شاہراہ استر زئی کے مقام پر بند کر دی. ڈپٹی کمشنر روشان محسود کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر نثار احمد خان شفیع جان نسیم عباس کی کوششوں سے روڈ کو کھول دیا گیا. مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں. کوہاٹ ٹھیکیدار نے 4 کلومیٹر کچئی روڈ کو 2 سال سے کھود کر ادھورا چھوڑ دیا ہے. روڈ ایم پی اے ضیاء اللہ خان بنگش کے فنڈ سے تعمیر ہونا تھا. کورا مین کوہاٹ ہنگو روڈ عبدالعلی چیک پوسٹ سے مسجد جمران کچئی تک گیا ہوا ہے. روڈ کھود کر ادھورا چھوڑنے سے کا عوام 2 سالوں سے مشکلات کا شکار ہیں. جب تک ہمیں ریٹرن میں نہیں دیں گے اس وقت تک روڈ بند رہے گا. تحصیل خانپور میں 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا. DDHO ہیلتھ ڈاکٹر نجیب عالم نے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا. پولیو مہم 24 سے 28 جنوری تک جاری رہے گی. ڈاکٹر نجیب عالم کا کہنا ہے کہ مہم کے دوران 1,92,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے.
محکمہ جنگلات لیا کی جانب سے سال 2021 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی. کتنے جرمانے ہوئے, کتنے پودے لگائے گئے, تفصیلات جانتے ہیں رینج فارسٹ افیسر امجد ندیم رونگا کے ساتھ موجود اپنے نمائندہ ماجد رنداوا سے. ہاں جی بالکل, محکمہ جنگلات کی جانب سے لیا رینج کی جو کارکردگی 2021 اور 22 ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رینج فارسٹ افیسر لیا امجد ندیم رونگا صاحب, ان سے جانتے ہیں سر 2021 میں محکمہ جنگلات کی جانب سے لیا رینج میں کتنے پودے لگائے گئے؟ 21-22 کا سیشن ہے, اس میں ہم نے 1,08,000 پودا جات 10 بلین ٹری سونامی جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا فلیگ شپ پروگرام ہے, اس کے تحت ہم نے مختلف سائٹس پہ لگائے ہیں, جس میں کینال سائٹ پلانٹیشن بھی ہے اور چاک پلانٹیشنز بھی ہیں. سرگودا پنجاب حکومت کی جانب سے ضلعی سطح پر نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز آرٹس کونسل میں کیا گیا, جس میں مقابلے میں حصہ لینے والوں سمیت شہریوں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی. سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق سرگودا میں بھی ضلعی سطح پر پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا, جس میں ضلع بھر سے نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں نے حصہ لیا, جس میں میوزیکل پروگرام پنجاب کی ثقافت اجاگر کرنے کے لیے اسپیشل بچوں نے بھی اپنا سیٹ لگایا, جس کا نام جوک رانجر کے نام سے سجایا, جبکہ مصوری بھی لڑکوں اور لڑکیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. دستکاری کی صنعت کی بات کی جائے تو اس میں بھی کاریگروں نے خوب نقوش سے مزید صنعت کاری اور دستکاری میں اپنا لوہا منوایا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ایسی سمت دیں تاکہ وہ اپنے معاشرے کے ساتھ کلچر کے ساتھ جڑ جائیں, ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی نکھر کر سامنے آ جائیں. تو پنجاب حکومت کی یہ جو پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے کاوش ہے, یہ قابل تحسین اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ایک ایسی راہ پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے محبت پھوٹتی ہے, سانجھ سامنے آتی ہے. احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقہ ہتھیجی میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. کوہاٹ میں محکمہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کے تعاون سے محمد زئی میں 3 روزہ آئی کیمپ منعقد کیا, جس میں 1,500 کے قریب مریضوں کو نہ صرف معائنہ کیا گیا بلکہ مفت ادویات اور اینک بھی فراہم کیے گئے, جبکہ 50 مریضوں کے آپریشن بھی کیے گئے. جبکہ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ روشان محسود نے معائنہ کیا. مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں. OGDCL الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال کے تعاون سے محمد زئی میں 3 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں 1,500 کے قریب مریضوں کا نہ صرف معائنہ کیا گیا بلکہ ان کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں. یہ جو آئی کیمپس ہیں یہ ہمارے پورے پاکستان کے لیول پہ ہیں, اور جہاں پہ ہماری پروڈیوسنگ فیلڈز ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں, اور یہ تقریباً ہر سال ہمارا آئی کیمپ لگتے ہیں یہاں پہ. ابھی یہاں 3 دن کا جو پہلا کیمپ ہے کوہاٹ میں, یہ ابھی کوہاٹ میں ہے 3 دن کا کیمپ, اس کے بعد شکردرہ میں ہے, اور پھر نیکسٹ اس کے بعد UC بیلی ڈنگ میں ہے جو کہ ہمارا وہ پروڈیوسنگ ایریا کور کرے گا. اس کے علاوہ کرک میں ہے, لکی مروت میں, بنو میں بھی ہمارے اس کے بعد کیمپ ہوں گے, اور یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کوہاٹ نے دورہ کیا اور محکمہ OGDCL کی کارکردگی کو سراہا. OGDCL اپنے جو کارپوریٹ رسپانسبلٹیز ہے اس فیلڈ میں میڈیکل کیمپس, اس کے علاوہ دوسرے جو چیزیں ہیں اس میں کافی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس ہفتے اس میڈیکل کیمپ کے علاوہ جو آئی اسپیسیفک ہے الشفا اسلام آباد کے تعاون سے یہ کر رہے ہیں, جس میں تقریباً 1500-1600 ان نے PD کیا ہوا ہے 3 دنوں میں, اور مختلف جو ہے نا لوگوں کو گلاسز دیے, اور 50 تک ان نے جو ہے نا سرجریز کی ہیں. یہ بہت بڑا قدم ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ بھی OGDCL ہمیں جو آج مجھے بتایا گیا ہے, آج میں نے جب ڈسکشن کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ 3 ہمارے کالجز میں اور ایک جو ہمارے اسپیشل بچوں کا ایک اسکول ہے وہاں پہ سولرائزیشن کی 10 اور 15 جو ہے کلو واٹ کے وہ ان کی پروویژن کی ہے. تو ان کا OGDCL کا جو ہمارے ساتھ ہے اس کا کافی سپورٹ ہے, اور سوشل ڈیولپمنٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے ان کا جو ہے نا بہت بڑا قدم ہے. محکمہ OGDCL کوہاٹ میں ہر سال اسی طرح کے خیراتی میڈیکل کا انعقاد کر کے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ کام صرف حکومت کا نہیں بلکہ مختلف ادارے اور مخیر شخصیات بھی یہ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں. کیمرامین عباد کے ساتھ ملک یاسین TNN نیوز کوہاٹ.
बहावल नगर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें 10 मुहर्रम को बहावल नगर में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने हुकूमत पंजाब की जानिब से इस वाक़े में मुतासर होने वाले अफराद को मजमूई तौर पर 25 लाख रुपए की माली इमदाद चेक दिए। ADCG ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ज़िला भर में पायदार अमन के क़याम के लिए मुआशरे के तमाम अफराद अपना अहम किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि बहावल नगर ज़िला पुरअमन है और इस खित्ते के लोग अमन पसंद हैं। पारा चनार के नवाही गांव जेडान में सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। जेडान मेन सड़क इलाका मकीनों के लिए अजेरन बन गई। अरसा दराज से शुरू सड़क की तामीराती काम आधे किलोमीटर के बाद बंद कर दिया गया।